اس وقت ہم کرونا سے پریشان ہیں، ہونا بھی چاہیے ہمیں پریشان، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل معاملہ اس وقت کرونا کا ہمیں نظر آ رہا ہے. اصل معاملہ وہ ہے نہیں، اصل معاملہ ہے ہمارے معاشی قتل کا، جس کا آغاز کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کرونا کی وبا کے ساتھ اس کے وہ اشکال اس کے سامنے آئی ہیں کہ دل لرز گیا ہے. ہمارے بچوں کو کیا بنے گا، ہماری نوکریوں کو کیا بنے گا، ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ہماری دکانوں کا کیا بنے گا، ہماری سیلز کا کیا بنے گا. کوئی ایک بپتا نہیں ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور تمام کے تمام سوال جو ہیں بڑے لیجٹمیٹ سوال ہیں. اگر آپ کی معاشی ترقی کا وہ معیار ہوتا جو پاکستان کے اندر کسی زمانے میں تھا، گروتھ ریٹ آپ کے اگر بہتر ہوتے، تو شاید یہ جو شوق لگا ہے کرونا کی وجہ سے ہم اس کو ایبزارب کرتے. لیکن پہلے حالات اتنے خراب تھے، 2.5 کے اوپر آپ کی اکانومی گرو کر رہی تھی، تو اس کے بعد جب کرونا نے اٹیک کیا تو نیگیٹو کے اندر چلی گئی. بہت سارے اکانومسٹ جو ہیں پاکستان کے اندر وہ وارن کر رہے تھے کہ پاکستان پر کرونا نما جو معاشی حملہ ہے وہ کرونا سے پہلے ہو رہا تھا. کرونا کا انہوں نے نام نہیں استعمال کیا، لیکن اکنامک میلٹ ڈاؤن کی وہ بات کر رہے تھے. جب کرونا آیا تو پھر جو نمبرز ہیں جس کے بارے میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ جی یہ نمبرز ہیں اصل میں پاکستان کی اکانومی کی گروتھ آپ کی یہ ہوگی، بزنس کا پوٹینشیل یہ ہوگا آپ کا، اور اگر آپ میں آبادی کی گروتھ اس میں سے نکال دیں تو آپ تقریباً 1% پر گرو کر رہے ہوں گے. 1% کے اوپر جو اکانومی گرو کرتی ہے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کوئی جاب وہاں پہ کریٹ نہیں ہوتی. تو اب کس طریقے سے پاکستان کو چلائیں گے؟ حالات اپنے دیکھیں، آبادی کا پھیلاؤ دیکھیں، لوگوں کی ایسپریشنز دیکھیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی. کیسے چلائیں گے؟ کوئی ان کی بات نہیں مانتا ہوتا تھا. اب جب نمبر سامنے آئے ہیں تو ساروں نے جو معاملہ ہے وہ کرونا کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا جی کہ یہ تو کرونا کی وجہ سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرونا سے پہلے کی یہ داستان ہے. کرونا نے آ کے اس کے اندر مزید تباہی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ایڈ کیا. میں ایک اکانومسٹ کی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں چاہوں گا کہ صرف یہ معاملہ میرے تجزیے تک نہ رہے، جو اکانومسٹ ہیں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ وہ کیا بات کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کوئی پولیٹیکل نیریٹو کی ہم بات نہیں کر رہے، یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے. ہم اس کو اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے. یہ حفیظ شیخ صاحب اور اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں انہوں نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پہلی فلائٹ لے کے پاکستان سے واپس چلے جائیں گے جو ہی ان کی نوکریاں جو ہیں وہ واپس ہوں گی یا حالات تبدیل ہوں گے. نہ ان کے بچے یہاں پہ رہتے ہیں. ان کی اکنامک پالیسیوں کو بھگتنا ہم لوگوں نے اور آپ لوگوں نے اور ہمارے بچوں نے. تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ معاشی طور پر اتنے بدحال ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی بات ہی نہ کرے. تو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کی میں بات سنی چاہیے. اشفاق طولہ صاحب جو ہیں، آپ نے اکثر ان کو ٹی وی کے اوپر دیکھا ہوگا، یہ بہت عرصے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو اب ان کا جو آپ سمجھیں ان کی جو پیشین گوئیاں تھیں بدقسمتی سے وہ پوری ہو رہی ہیں. تو میں نے ان سے بات کا اہتمام کیا، تو دیکھتے ہیں کہ اب ان کا ویو کیا ہے. ناظرین، ہمارے پاس اشفاق طولہ صاحب موجود ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. انہوں نے فورکاسٹ کیا تھا کہ پاکستان کے نمبرز جو ہیں وہ اکانومی کے درست نہیں ہیں. اشفاق صاحب، عموماً جب کسی تجزیہ نگار یا صحافی کی سٹوری ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے، لیکن آپ نے جو پیشین گوئیاں کی تھی پاکستان کی معیشت کے بارے میں اب وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہیں، نمبرز میچ کرنے شروع ہو گئے ہیں. لیکن یہ خوشی کا مقام تو نہیں ہے، انتہائی پریشانی کا مقام ہے. ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ جو نمبرز فورکاسٹ کر رہے تھے، اعداد و شمار اور ٹریجیکٹریز جو دے رہے تھے، اور اب جو سامنے آئی ہیں بین الاقوامی اداروں کی طرف سے، وہ ان میں کتنی مماثلت ہے؟ جب یہ حکومت آئی تھی، اور بلکہ یہ جو زبوں حالی جو تھی نا، اس کا شروعات جو تھی نا 18 کے دسمبر میں ہو گئی تھی، 17 کے دسمبر میں، جب آپ نے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھایا اور جب آپ نے ڈی ویلیویشن کیا 5%. تو میں نے وہیں سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب آپ اپنی معیشت کا چارٹ کھو دو گے. اس کی وجہ یہ ہے طلعت بھائی کہ آپ کی معیشت کا بڑا خاصہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت میں متوازی یا پیرلل اکانومی بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. اور ان ملکوں میں جہاں پر متوازی معیشت بہت زیادہ ہو اور یا اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہو، تو اس ملک کے اندر، اس معیشت کے اندر آپ اس قسم کے فینسی نو کلاسیکل اکنامکس کی تھیوریز جو ہے نا اس کو آپ نہیں چلا سکتے. تو جو سب سے پہلا جو ان کا ہوتا ہے کہ جی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، گروتھ کو بالکل کنٹرول کر دیجیے، سیونگز بڑھیں گی، پھر آہستہ آہستہ گروتھ بڑھے گی. تو وہ پہلا چیپٹر تو ہو جاتا ہے اور وہ کولوسل ڈیمیج دے دیتا ہے. جب تو دوسرے کی باری آتی ہے تو وہ بالکل چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. لیکن طولہ صاحب، میں بات کاٹ رہا ہوں، لیکن وہ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو ہم نے IMF کے ساتھ خود نیگوشیٹ کیا تھا
تو IMF نے کیا ہمارے گلے میں تھوڑی ٹھونسا ہے, یہ تو ہم نے خود مانا تھا, تو یہ تو ہماری اپنی غلطی ہے اگر ہم نے یہ کیا نا. سر IMF کا پہلا پروگرام تو ہے نہیں, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. IMF نے پہلے بھی یہ پروگرام کیے تھے. پچھلے پروگرام میں اگر آپ دیکھیں خصوصیت, تو نہ کہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ پرائمری ڈیفیسٹ کو ہم بینچ مارک بنائیں گے نمبر 1, نہ آپ نے کہیں یہ کہا تھا کہ پرنٹنگ آف نوٹس نہیں کریں گے, نہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ نہیں کریں گے, نہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جی انٹر بینک یا فورن ایکسچینج مارکیٹ میں ہم انٹروینشن نہیں کریں گے, نہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ریئل انٹرسٹ ریٹ, یہ ریئل انفلیشن جو ہوگا انٹرسٹ ریٹ 1.5% سے اوپر ہوگا. تو یہ 5 وہ فیکٹر تھے جب انہوں نے شروع کیے, اور جب ہمیں یہ پتا چلا کہ جی اسی کے لیے یہ سیف ڈپازٹ لی گئی ہے سعودی عربیہ سے, قطر سے, UAE سے اور چائنا سے, اور جب انڈائریکٹلی ان ملکوں نے IMF کے بورڈ کو یہ کہہ دیا کہ جی ہم جب تک آپ کے پروگرام میں پاکستان ہوگا تو یہ ہم نہیں نکالیں گے, کہیں ریٹرن آپ کو نہیں ملے گا. میں آپ کو یہ تو بتا رہا ہوں, میرا ایک گواہ ہے کہ بالکل یہ بات ہوئی ہے. تو یہ جب کہا آپ نے, تو آپ نے تو ان کی تمام شرائط مان لی. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ آپ کی کرنسی کی ویلیو آپ کو بھی پتا ہے, آپ کے ایکسپورٹ کی ویلیو اور کوانٹم پتا ہے, اور آپ کے ایکسپورٹ سے کوانٹم آپ کو پتا ہے. ان کوانٹم میں کبھی بھی آپ اس چیز کو کنٹمپلیٹ کر ہی نہیں سکتے تھے. تو جب آپ نہیں کر سکتے تھے اور آپ نے جب یہ ایگریمنٹ کیا, تو میں یہ کہتا ہوں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کلاڑی کھڑی ہوئی ہے, آپ بولتے ہیں ہاں میرے پاؤں پہ گر جا. تو یہ آپ نے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت کے جتنے جینیسز بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنا پاکستان کے اندر اکنامک ایشوز کے اوپر ڈیبیٹ کرنے والے ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں, اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اپنی اسیسمنٹس ہیں, ان ساروں کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ہم کلاڑی کے اوپر گر رہے ہیں. سر دیکھیں, کچھ اچھے اکانومسٹ آپ کو کہہ چکے تھے, اور اگر آپ ماضی کے اگر ذرا پیچھے جا کے جھانک کے دیکھیں ماضی میں اپنے, تو یہ بات عیاں ہو جائے گی آپ کی کہ وہ جو چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اس کی ہماری معیشت متحمل نہیں ہو سکتی. اور یہی چیز جب آپ نے کی, اور جب آپ کی معیشت پہ بوجھ پڑا ان 5 چیزوں کا, تو معیشت آپ کی بیٹھ گئی. جب معیشت آپ کی بیٹھنی تھی, بیکاز کہ آپ کی جو پیرلل اکانومی تھی وہ بالکل انڈر گراؤنڈ چلی گئی, اور آپ نے 2 ایمنسٹیاں دی. آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے, دونوں ایمنسٹیوں میں جو پہلی والی ایمنسٹی تھی وہ تو کافی خاطر خواہ اس کے نتائج نکلے, بیکاز کہ اس کے فورن ایسیٹس کی وجہ سے, آپ کو بھی پتا ہے OECD کی وجہ سے آپ کو وہاں پر ایک بڑا چنک مل گیا. دوسری ایمنسٹی جو آپ نے دی, اس کا مجھے نہ سر نظر آ رہا تھا نہ پیر نظر آ رہا تھا. اس میں جس طریقے سے ہم نے بیہیو کیا کہ چھوٹے چھوٹے پرچونیے 50 لاکھ کا جس کا پلاٹ تھا وہ جب آ گئے, تو میرا خیال ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. اب جو ورلڈ بینک, IMF, ADB جو ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک, انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کی جو گروتھ ہے اس کی پرسنٹیج پوائنٹس تو بتائیں نا. وہ کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں 2.4 پہ جائے گی, کبھی کہتے ہیں 2.8 پہ جائے گی. آپ کی فور کاسٹ کیا ہے؟ اب کووڈ-19 کے بعد, وائرس کے بعد ہماری اکانومی جو ہے اس کی گروتھ کیا ہوگی؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں نا, ان کے بزنسز, ان کی زندگیاں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس گروتھ کے اوپر. دیکھیں طلعت بھائی, میں نے 8 اپریل کو جو فور کاسٹنگ کی تھی, 8 فروری کو ہم نے کہا تھا آپ کی معیشت ریسیشن میں جا چکی. اس سے پچھلے سال میں نے کہا تھا اسٹیگفلیشن آ چکا ہے, اور آپ نے دیکھا پورا سال معیشت آپ کا جمود کا شکار رہی. اب جب جمود کا شکار رہی اور جب پیچھے آنے لگی تو یہ آ گیا آپ کا ریسیشن. میں نے پہلے ہی فروری میں کہہ دیا تھا, اور اپریل میں جب ہم نے مارچ سے ہم نے شروع کیا تھا, مارچ کے مڈ سے ہم نے اپنی فور کاسٹنگ شروع کی کہ یہ کیا پوزیشن بن سکتی ہے جون تک. اور ہم نے جو چیزیں نکالی ہیں وہ رپورٹ میں آج نہیں 8 اپریل کو آپ کو بھیج چکا ہوں, آپ کے ریکارڈ میں واٹس ایپ پہ موجود ہوگی. ہم نے کہا تھا کہ آپ کی معیشت بیسٹ کیس سینیریو میں 1.26 ہوگی اور ورسٹ کیس سینیریو میں -0.38 ہوگی. میں نے اس وقت کہا تھا جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک, موڈیز, IMF اور ورلڈ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان, یہ پلاننگ ڈویژن آپ کا یہ کہہ رہا تھا, اور ہمارے محترم استاد لیونگ لیجنڈ حفیظ پاشا صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں پازیٹیو ہوگی. میں نے کہا نہیں, یہ مجھے نظر ہی نہیں آیا. دیکھیں ایگریکلچر آپ کی شرنک کر گئی کاٹن کی وجہ سے. اب آپ نے دیکھا ہوگا جو منسٹری آف فائنانس نے جو اپنا ریویو نکالا ہے اس میں بھی یہی چیزیں لکھی, تو میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ کاٹن آپ کی بہت پرابلم آ گئی تھی, فرٹیلائزر کی انٹیک آپ کی نہیں ہو رہی تھی, آپ کی ہارویسٹنگ جو ہوئی تھی خریف کی وہ ڈیلے ہوئی,
انسیزنل رین فال آ گیا. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جو بتا رہی تھی یہ روز روشن کی طرح عیاں تھی, دیوار روز محشر کی طرح عیاں تھی. مجھے یہ بار بار جو ویور یہ بھی جاننا چاہے گا کہ اگر روز محشر کی طرح عیاں تھی, اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی رپورٹس موجود ہیں, آپ کے آرٹیکلس موجود ہیں, ڈاکومنٹ کا حصہ ہے نا, یہ کوئی اسپیکولیشن تو نہیں ہے آپ کر رہے, تو یہ ہمارے پالیسی پلانرز کو نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پاکستان کا دفاع اس سے منسلک ہے, لوگوں کی زندگیاں اس سے منسلک ہیں, پاکستان کی گروتھ اگر نہیں ہوگی تو یہ تو یہاں پہ تباہی آ جائے گی. تو وہ ان لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ طلعت بھائی, میں آپ کو سب سے ایمانداری والی بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کو آج اس بات کی آپ کے دل میں ایک تڑپ سی تھی جس میں آپ نے مجھے کہا, اور میں یہ آپ کو آپ کے ناظرین کے لیے بات کر رہا ہوں. مجھے ایمانداری سے بتائیں, میرا کام ہے لکھنا, فور کاسٹ کر کے دینا. میں نے کہا کہ آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ 9 to 9.5% ہوگا, وہیں پہ انہوں نے کہا 7% انہوں نے کہا. پھر آئی ایم ایف نے ان کو کہا کہ نہیں یہ 9.2 ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو میں نے کہا چلو سانس لی. کل یہ ریویو آیا, اس نے کہا 9.6 ہوگا, تو چلے میں نے کہا میرا ایک فگر تو غلط ہوا کہ میں کہہ رہا تھا 9.5 تک رکے گا, تو ہمارے آنریبل فائنانس منسٹر صاحب نے کہا 9.6. ریسیشن کا جب میں نے کہا کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. اپریل کے مڈ میں جا کے آئی ایم ایف ورلڈ بینک نے کہا کہ ہماری معیشت ریسیشن میں آ گئی. 4 ٹریلین کا میں نے ٹیکس ٹارگیٹ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 4 ٹریلین سے زیادہ آپ کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ اکٹھا کر سکیں. پہلے کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا, 4.4 سے نیچے کو آنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب آئی ایم ایف نے 3.9 کا کہہ دیا, اور ہمارے آنریبل فائنانس منسٹر صاحب نے یہی کہا کہ 4 ٹریلین سے اوپر نہیں جائے گی. تو وہ ٹائم سے دیکھیں, ایک پریکٹیکل تجربہ ہوتا ہے ایک ملک میں ایک معیشت کو پریکٹیکلی دیکھنا, اس کو سمجھنا, اس کو چلانا, اور ایک ہوتا ہے کہ بالکل ایک ہمارے پروفیسر ہیں, ان کی پی ایچ ڈی, ہمارے ڈاکٹریٹ ہیں, ان کی ایک بڑی عزت ہے, ان کا ایک مقام. طلعت صاحب جائنٹس ہیں یہ. حفیظ شیخ صاحب پہلی مرتبہ تھوڑی فائنانس منسٹر بنے ہیں, انہوں نے پہلے بھی چلایا ہوا ہے. اور باقر صاحب جو ہیں, آپ ان سے بات کریں, وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے. وہ کہتے ہیں میں نے آئی ایم ایف کے اندر اتنی معیشت پڑی ہوئی ہے. اب تو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, فائنانس سیکرٹری سے آپ بات کریں. عمران خان خود جو ہیں وہ جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایڈم اسمتھ انہی سے پڑھ کے گیا ہے. تو چلے یہ تو اسیسمنٹ ہوگی. اب مجھے مستقبل کا ذرا کوئکلی بتا دیں کہ آنے والے سال میں جو ہمارا جو شہری ہے, جو بزنس مین ہے, جو نوکری پیشہ ہے, جس نے کاروبار کرنا ہے یا کامرس کرنی ہے, ایکسپورٹر ہے یا گروور ہے, اس کو کس چیز کی توقع کرنی چاہیے ذرا اس کو, تاکہ ذہنی طور پہ تیار ہو جائے؟ سر میں آپ کو ایک بڑا کینڈیڈ مشورہ میں دیتا ہوں آپ کے ویورز کو کہ لوئسٹ آف دا ایپ از ٹرن آف دا ٹائم. ٹھیک ہے نا جی, تو اب ہم لوئسٹ آف دا ایپ پہ آ جائیں گے. 1951 کے بعد پہلی دفعہ ہوگی کہ آپ کی معیشت سکڑے یعنی شرنک ہوگی, اور جب شرنک ہوگی تو وہ لوئسٹ آف دا ایپ آ گیا. اچھا اب اس میں دو ایک بڑی چیزیں ہیں جو ان کو حکومت کو میں مشورہ دے سکتا ہوں, اور میں نے لکھ کے دیا. ایسا نہیں ہے کہ میں باتوں میں مشورے دے رہا ہوں. دیکھیں, آپ کو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا, اور فل فلیجڈ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا جون کے مڈ تک, ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. آپ اگر نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے اگر یہ وبا پھیل گئی تو اس کا کنٹرول کرنا اگلا سال اس سے مزید خراب ہو جائے گا, اور اتنا برا ہوگا کہ ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکیں گے. اللہ نہ کرے اگر یہ آج یہ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. تو اگر اللہ نہ کرے یہ زیادہ ہو گیا تو ہم ڈیفالٹ کی طرف چلیں. دوسرا میں آپ کو یہ کہتا ہوں, ہم نے کاسٹ آف لاک ڈاؤن بھی ورک کر کے دی تھی ان کو, اور سائنٹیفکلی کر کے دی تھی. ایسا نہیں تھا کہ کوئی رات کو واک اپ آن دا رائٹ سائڈ آف دا بیڈ اینڈ وی ورک ڈاؤن دا نمبرز. وقت کی ضرورت ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے ریسیشن سے, تو آپ نوٹیں پرنٹ کر کے دے دیں. 678 بلین پر منتھ کی کاسٹ آئے گی آپ کو, اور اس میں سے بھی 550 بلین جو ہے وہ آپ لون کے طور پہ دے دیں, اور باقی گورنمنٹ اپنے اوپر سوشل سیفٹی نیٹ کے ایکسپینسز میں لے لیں. دیکھیں, آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی اکنامک کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, میں تو پچھلے مکتب ابھی بھی ہوں. اس میں آپ امریکہ کی مثال لے لیں گے. جی بالکل, فیڈ نے یہی کیا ہے. 1920 میں آپ کو پتا ہے کہ ایک ہوا تھا, آپ کا امریکن گورنمنٹ نے نوٹ پرنٹ کیے تھے. جی بالکل, اور اس کا افیکٹ یہ ہوا تھا کہ وہ کافی انفلیشنری اکانومی کو کر گیا تھا. پھر ایک ریسیشن میں جب تھی امریکن گورنمنٹ اور امریکن اکانومی 1929 میں, تو دے ٹک کا ڈیسیژن کہ ہم نوٹ پرنٹ نہیں کریں گے. اس وقت ہر کوئی ان کو کہہ رہا تھا کہ نوٹ پرنٹ کرو ورنہ ڈپریشن میں چلے جاؤ. مگر انہوں نے
نہیں مانی اور حقیقتاً وہ گریٹ ڈپریشن میں گیا. اس کے بعد ورلڈ وار آئی اور اکانومی اس کی بیٹھ چکی تھی. پھر IMF بنا اور اس کے بعد یہ ساری. تو باٹم لائن آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ نوٹ پرنٹ کریں. آپ کو کم از کم اس وقت پمپنگ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں 1 سے 1.5 ٹریلین کم از کم پمپنگ کریں گے آپ کی معیشت اٹھے گی. اور لاک ڈاؤن کریں, اس کے پورے امپیکٹ آپ دیکھیے, پروز اینڈ کونس کو ویٹ کیجیے. آپ دیکھیے گا 2 مہینے میں آپ اٹھ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو کہا نا لوئسٹ آف پرائم ٹرن آف دا ٹائم. آپ اپنی لوئسٹ انکم ریٹ انٹرسٹ ریٹ رکھیں 6% پہ آپ لے کے آئیں اس کو. 9% بھی سروائیول کی جنگ لڑے گا, ابھی جو بھی لڑے گا 6% آپ کریں. اور ابھی سے کریں, جولائی 1 سے کرنے کا کیا تو کیا دیر ہو جائے گی, دیر ہو جائے گی. تو صاحب I have to leave it there کیونکہ میری ٹائم کنسٹرینٹ ہے اسٹیج کے اوپر. تھینک یو سو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. اور آپ نے بہت اچھے انداز میں وہ باتیں بتائیں جو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی اینگل ہے. سیاسی اینگل نہیں, یہ معاشی اینگل ہے اور یہ سروائیول کا اینگل. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس.